روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان مبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی آدمی دیکھتا ہوں، وہ اسے دیکھ لے۔ رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں عمر کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا، مگر میں بھول گیا ہوں، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیں۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیں۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اول، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ ثانیاً، جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ روزہ دار کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ حضرت سہیل بن سعد معنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیطان اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، آگے بڑھ اور درینہ کر، شر کے چاہنے والے رک جائیں، اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ روزہ افطار کے